بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے دوسرے لیکچر میں محمد ابرار خان حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے لیکچر میں ہم نے عقیدہ توحید کے پہلے جو دو عنوانات تھے، یعنی کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کی گئی تھی، اس کا سوال بھی حل کیا گیا تھا، اور دوسرا جو عنوان تھا توحید کی اقسام کیا ہیں، اس کی وضاحت بھی کی گئی تھی، اور اس کا جو سوال کا ایگزام کا جو ہوتا ہے اس کا جواب بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج جو تیسرا ٹاپک ہے عقیدہ توحید کا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلائل۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اس کائنات کی، اس سارے جہاں کی کچھ بھی اہمیت اور حقیقت یا حیثیت اگر ہے تو اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے کو مان لیا جائے تو پھر اس کائنات کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دیا جائے تو یہ ساری کائنات اور اس کی حقیقتیں، اس کی حیثیتیں سب بے معنی اور فضول ہو جاتی ہیں۔ تو ساری کائنات کا دار و مدار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم نے اللہ رب العزت کے موجود ہونے پر دلائل بیان کرنے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دو طریقوں سے اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، عقلی دلائل۔ عقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ وہ دلائل کہ جن کا تعلق اس ساری کائنات اور حیات اور زندگی سے ہے۔ نمبر دو، فطری دلائل کہ جن کا تعلق انسانی فطرت سے ہوتا ہے۔ عقلی دلائل کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، آفاقی دلائل۔ آفاقی دلائل سے مراد یہ ہے کہ اس سارے جہاں میں، اس زمانے میں، اس ساری کائنات میں جو جگہ جگہ اللہ رب العزت کی ہونے کی جو نشانیاں موجود ہیں انہیں آفاقی دلائل کہا جاتا ہے۔ اور نمبر دو، انفسی دلائل کہ انسان کے اپنے وجود کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنے ہونے کی نشانیاں، اپنے ہونے کے جو دلائل رکھے ہیں انہیں انفسی دلائل کہا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم جائزہ لے لیتے ہیں آفاقی دلائل سے کیا مراد ہے اور اس کی وضاحت کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب ہم دیکھتے ہیں ساری کائنات پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو سورج کا اپنے وقت پر نمودار ہونا، پھر اپنے وقت پر جا کر غروب ہو جانا، چاند کا نور اور روشنی دینا، رات کے وقت تاروں کی جلملاہٹ کا ہونا، آبشاروں کا بلندی سے گرنا، بارش کے پانی کا آسمان سے برسنا، اور پھر ٹھنڈ کے موسم میں سردی کا ہونا، گرمی کے موسم میں گرمی کا احساس ہونا، اور خزاں کے موسم میں پتوں کا جھڑ جانا، اور پھر سارے اگر آگے ہم چلے جائیں تو کہیں بنجر زمین ہے، پانی ڈالنے کے باوجود بھی وہاں پر کھیتوں کا نہ اگنا، اور کچھ ایسی سرسبز اور شاداب زمینیں ہیں کہ جہاں پر صرف بارش کا پانی سے ہی سارے کھیت جو ہیں وہ لہلہا اٹھتے ہیں۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر غور کریں اور اس ساری کائنات کے نظام کو دیکھیں تو عقل جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے یقیناً کوئی ذات تو ایسی ہے کہ جو اس سورج کو چلا رہی ہے، کوئی ذات تو ایسی ہے جو چاند کو نور دے رہی ہے، کوئی ذات تو ایسی ہے جو بادلوں سے بارش کے پانی کو برسا رہی ہے، کوئی ذات تو ایسی ہے جو رات کی تاریکی میں تاروں کو جلملاہٹ اور روشنی اور نور دے رہی ہے، کوئی ذات تو ایسی ہے کہ جو زمین کا سینہ چیر کر ایک ننھے سے بیج سے ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم ان تمام باتوں پر اگر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ یقیناً کوئی ایسی ہستی اس سارے معاملے کے پیچھے کار فرما ہے جو یہ سارے کام انجام دے رہی ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم اپنی عقل کو دوڑائیں گے تو یقیناً نتیجتاً ہم اس ذات برحق تک پہنچیں گے کہ جس کا نام اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انفسی دلائل سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کائنات سے نظر اٹھا کر
فقط اپنی جان کی طرف دیکھیں، اپنے نفسوں کی طرف دیکھیں، تو جب ہم اپنی جان کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورت اور حسین چہرے دنیا میں لوگوں کے بنائے ہیں۔ ان حسین چہروں کے اندر کیا نظام تنفس بنایا ہے، ڈائجسٹو سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ پھر جو ہمارے رگو پے میں جو خون گردش کر رہا ہے، یہ کیسا نظام اور کیسا سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ہڈیاں اس قدر طریقے سے، احسن طریقے سے ان کا انتخاب کر کے ان کی مناسب جگہ پر رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے دل کے دھڑکنے کے نظام کو بنایا، ہمارے نظام تنفس کو بنایا، اور ہماری آنکھ کے اندر 574 میگا پکسل کا جو کیمرہ لگایا ہے، جس سے آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں، بصارت ہے۔ ہمارے کانوں کو جو سننے کی جو قوت عطا کی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم ان تمام باتوں پر جو ہماری اپنی ذات میں، اپنے نفس سے، اپنی جان میں موجود ہیں، ان پر اگر ہم غور و فکر کریں تو عقل اس نتیجے پر پہنچتی ہے، کوئی انسان یا کوئی مشین یہ سب کچھ نہیں بنا سکتی، بلکہ اس انسان کو بنانے کے پیچھے کوئی بڑی ہی ہستی کار فرما ہے، اور عقل یقیناً یہاں پر پہنچے گی کہ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ پھر اگر ہم آگے چلیں، عقلی دلائل ہوئے، فطری دلائل۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کائنات سے صرف نظر کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی انفسی دلائل جو ہیں، اپنی جان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، انسان تو، اور صرف انسان اپنی فطرت کا اگر جائزہ لے تو اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں اپنے ہونے کی دلیل کو رکھ دیا گیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، فطرت کیا ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں سے دودھ کی طلب کرتا ہے۔ اسی طرح بچے کی، ہر انسان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت کسی کو پکارے، وہ اپنا ماتھا کسی کے سامنے ٹیکے، کوئی تو ایسا ہو جو اس کی مصیبتوں کے وقت اس کا سہارا بنے، کوئی تو ایسا ہو کہ جس سے وہ اپنے غموں کو شیئر کر سکے۔ تو ناظرین محترم اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو انسانی فطرت ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ذات تو ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے والی ہو، جس کے آگے ہم اپنی جبینوں کو جھکا کر اس کی عاجزی، اس کے سامنے عاجزی کر سکیں، انکساری کر سکیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسانی عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے، آفاقی دلائل بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، انسانی وجود میں جو دلائل موجود ہیں یہ بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے، اور انسانی فطرت کی صدا اور آواز بھی آتی ہے کہ کوئی تو ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اس سارے نظام کائنات کو چلانے والی ذات کوئی تو موجود ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ سوال جو ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلائل کیسے ہیں اور کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس سوال کا جواب ہم نے پیپر میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل، اس سوال کے جواب میں ہم نے کون سی ہیڈنگز دینی ہیں اور کس طرح ہم نے اس کو پیپر میں حل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی لیکچر میں آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلائل کس قسم کے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب اس سوال کو کہ وجود باری تعالیٰ پر دلائل تفصیل سے تحریر کریں، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ یہ پیپر میں ہم نے کس طرح حل کرنا ہے، اس کا جواب اب دیکھ لیجئے اور سماعت بھی کر لیجئے۔ پہلی ہیڈنگ، وجود باری تعالیٰ۔ زندگی اور کائنات کی سب سے اہم حقیقت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر اللہ ہے تو زندگی اور کائنات کی ہر چیز بامعنی اور با مقصد ہے، اور اگر اللہ موجود ہی نہیں تو پھر کائنات کی ہر چیز بے معنی اور بے مقصد ہے۔ قرآن مجید میں وجود باری تعالیٰ کے ثبوت میں دو طرح کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، عقلی دلائل۔ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جن کا تعلق حیات و کائنات سے ہے۔ نمبر 2، فطری دلائل۔ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جن کا تعلق فطرت انسانی سے ہے۔ عقلی دلائل، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ سماعت کیجئے، ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ آیت قرآنی سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کی دو اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، آفاقی دلائل، نمبر 2، انفسی دلائل۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آفاقی دلائل پہلی ہیڈنگ دیں گے ہم۔ جب ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس کائنات میں ایک زبردست توازن، تناسب اور اعتدال نظر آتا ہے، جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان کا شعور اس سے سوال کرتا ہے کہ ایسا عظیم و شان نظام
خود بخود وجود میں کیسے آ گیا؟ کیا اس میں تخلیق کا کوئی خالق نہیں؟ کیا اس نظام کا کوئی ناظم نہیں؟ کیا انسان اس معاملے میں شک میں مبتلا ہے؟ ارشاد باری تعالی سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ کائنات عالم پر اگر انتہائی گہری نگاہ ڈالی جائے تو اس میں خاص نظم و ضبط نظر آئے گا، اس میں کہیں بھی بے ترتیبی اور بے قاعدگی نظر نہیں آئے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ 6 بار نظر کر، تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ کائنات کا یہ توازن و تناسب، یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایک ایسی عظیم و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات کا یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شمس و قمر کا ظہور، ارض و سما کا یہ نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت، صنعت، کاریگری کی واضح نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النمل آیت نمبر 88 کا ترجمہ، یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔ عقلی دلائل کی دوسری قسم تھی انفسی دلائل۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آفاقی دلائل کے بعد قرآن حکیم ہماری توجہ انفسی دلائل کی جانب مبذول کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کی بناوٹ، اعضاء اور ہڈیوں کی خاص ترتیب، جسم کا باریک اور پیچیدہ نظام اور اس میں پایا جانے والا حسن اعضاء اور جوڑوں کا تناسب اللہ تعالیٰ کے وجود برحق کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن انسان کو اپنی تخلیق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طور آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ، کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمائے سورہ قمر آیت نمبر 49 میں، ترجمہ ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الزاریات آیت نمبر 20 اور 21 کا ترجمہ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ دوسری قسم جو دلیل ہے عقلی دلائل اور فطری دلائل۔ فطری دلائل سے کیا مراد ہے؟ کائنات کا یہ مضبوط و متوازن نظام اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک عقلی دلیل ہے، لیکن اس عقلی دلیل کے بغیر بھی اللہ کے وجود برحق کو تسلیم کرنا انسانی فطرت کی آواز ہے۔ دلائل فطرت جو ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ فطرت کی صدا، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسانی فطرت کی وہ صدا ہے جو اس کے باطن سے بلند ہوتی ہے، قلب و ضمیر کو بیدار کرتی ہے اور انسان کو وجود برحق پر ایمان لانے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسانی فطرت کا زوردار تقاضا ہے جس سے وہ کسی صورت انکار نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ روم آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے فرمایا، خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے پر وجود باری تعالیٰ پر دلائل جو تھے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیے، اور سوال کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس سوال کو آپ نے ایگزام میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیے اور اس کی پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کو کسی قسم کی بھی اس جواب کو حل کرنے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔